اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی نور قلوب العارفین بنور معرفته واثبت فؤاد انبیائه واولیائه بقصص الانبیاء والمرسلین وأكمل إيمان المسلمين والمؤمنين بولاية علي أمير المؤمنين عليه السلام والصلاة والسلام والتحية والإكرام على أفضل الموجودات العبد المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أعني أبا القاسم محمد اللهم صل على محمد وعلى روحه ونفسه وصهره ووسيه سيد الأتقياء والأصفياء مولى الموالي إمام المتقين علي بن أبي طالب وعلى أوصيائه لا سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفدا واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال حسن العسكري عليه الصلاة والسلام علامات المؤمن 5 صلاة 51 زيارة 40 التختم باليمين تعفير الجبين والجهر بسم الله الرحمن الرحيم صلوات على محمد وعلى محمد وعجل فرجه. میں نے کل بھی عرض کیا تھا کہ 40 کے عشرے کے عنوان سے میرا موضوع 40 رہے گا کہ جتنی احادیث میں لفظ 40 آیا ہے یا 40 کی کوئی اہمیت کو پیش کیا گیا ہے میں وہ تمام چیزیں پیش کروں گا. اور میں نے اس کے لیے 2 وجوہات پیش کی تھیں. ایک تو عشرۂ 40 ہے چہلم کا عشرہ ہے اور دوسرے کہ ہم بھی اب اس مرحلے میں داخل ہو چکے ہیں تو اس لیے کہ جب انسان 40 میں قدم رکھتا ہے تو اس کے بعد پھر کچھ شرائط ہیں اس لیے میں پیش کر رہا ہوں. تو بہت زیادہ احادیث ہیں جہاں 40 کی اہمیت کو بیان کیا گیا. اور میں نے آج ایک حدیث کو یہاں پہ کل جو عنوان قرار دیا تھا مومن کی علامات کے عنوان سے 40 کی اہمیت کو بہت زیادہ تاکیداً ائمہ علیہم السلام نے بیان کیا. 40 دن 40 مہینے 40 ہفتے 40 سال ہر 40 سے متعلق احادیث بہت زیادہ. توجہ ہے لوگوں کی میرے ساتھ. 40 دن کی اپنی ہے. آپ نے اکثر ایک لفظ سنا ہوگا چلہ کہ کوئی چلہ کاٹ رہا ہے تو یہ بھی دوبارہ فارسی کے چہل سے ہے یعنی وہی 40 سے ہے. چہل یعنی چہلم بھی دوبارہ وہی چہلم سے 40 سے چہل سے چہل یعنی فارسی میں 40 کو کہا جاتا ہے. چلہ وہی دوبارہ 40 دن کا کوئی عمل کیا جائے تو اسے چلہ کہا جاتا ہے. اور بے انتہا تاکید ہے 40 دن کے عمل پہ کیونکہ مسلسل جو آپ عمل 40 دن کرتے ہیں اس کے اثرات بہت زیادہ ہوتے ہیں. 9 مہینے کا جو ایک اللہ نے انسان کے تکامل کا وقت بھی رکھا ہے وہ بھی 40 ہفتے بنتا ہے. پتہ نہیں لوگوں کی اس پہ توجہ رہی ہے اس سے پہلے یا نہیں رہی ہے. اب 40 ہفتے ہے اسی طرح سے 40 مہینے کے مختلف چیزیں ہیں. 40 ہفتے سے متعلق بہت سے اعمال ہیں. صاحب الزمان سے متعلق جتنے اعمال ہیں وہ سب 40 ہفتے کے ہیں. ابھی اس پہ آپ نے غور کیا ہو شاید پہلے جتنے بھی اعمال صاحب الزمان سے متعلق ہیں وہ سب کے سب 40 ہفتوں سے متعلق ہیں کہ اگر آپ 40 ہفتے جو انسان کے تکامل کا ایک سائیکل ہے جو ایک انسان کے تکامل کا انسان کی ایوولوشن کا جو ایک دائرہ ہے وہ 40 پہ مکمل ہوتا ہے. اسی لیے مرحوم کے لیے 40 دن کا ہے اور 40 ہفتے جو انسان اپنی تمام واجبات کو 40 دن یا 40 ہفتے بہت بڑا سائیکل ہے 40 ہفتے یعنی 9 مہینے مسلسل اپنی واجبات کو ادا کرے محرمات سے اجتناب کرے اور شبہات سے بھی دوری اختیار کرے اپنے رزق کو پاک رکھے تو وہ ایک ایسے مرحلے میں داخل ہو جاتا ہے کہ وہ امام کی بارگاہ میں پہنچنے کے لائق ہو جاتا ہے. اس پہ لوگ متوجہ ہیں. اس موضوع کو میں جاری رکھوں گا تو آپ لوگ میرا ساتھ دیں گے انشاءاللہ.
تو اب یہ مختلف جو 40 کے عنوان سے پیش کی گئی ہیں، من اصبح 40، اب یہاں پہ 40 والے میرے سمیت بہت زیادہ ہو گئے ہوں گے کہ میں بھی یہ 20 سال ہوا ہوں، تو بہت سی احادیث عمل کرنا کافی مشکل ہوتا ہے حدیث کے اوپر، ہم جیسوں کے لیے بھی کہ جو مذہبی ہیں. تو اب حدیث معصوم کی کہ جو بھی 40 کا ہو جائے اس کے بعد پھر عصا ہاتھ میں لے لے. تو پوچھا مولا کیوں؟ مستحب ہے 40 کے بعد عصا ہاتھ میں لے لے. پوچھا کیوں مولا؟ کہا کہ انسان تاکہ زمین پہ مارتا رہے کہ اب جانے والے ہو، اب جانے والے ہو. جب بھی زمین پہ ایسا رکھو تو انسان اپنے آپ کو ایک ریمائنڈر دے تاکہ انسان کو موت یاد رہے. 40 کے بعد توبہ بے انتہا مشکل ہو جاتی ہے کہ اللہ کہتا ہے اب یہ اپنے کمال پہ پہنچ چکا، اب اگر گناہ کرے گا تو اس کو توبہ کرنی پڑے گی، ویسے معاف نہیں کروں گا. توجہ ہے؟ بہت گھبرا کے سننے میں سے آپ لوگ. تو عزیزان گرامی 40 کے بعد توبہ کرنا ضروری ہے گناہوں کی. اس سے پہلے اللہ کئی گناہوں کو ویسے ہی درگزر کر دیتا ہے. توبہ نہیں کرتا، کہا اس نے نیکی کی ہے میں نے پچھلا گناہ معاف کر دیا. انسان بہت سے اقدام کرتا ہے جس کی وجہ سے گناہ معاف ہوتے رہتے ہیں، نیکیوں کی وجہ سے بہت سے. ان الحسنات یذہبن السیئات، توجہ ہے؟ قرآن کی آیت ہے ان الحسنات یذہبن السیئات، نیکیاں گناہوں کو کھا جاتی ہیں. جب بھی آپ کوئی نیک عمل کریں تو یقین کر لیجئے کہ کوئی نہ کوئی گناہ معاف ہوا ہے، اللہ نے اسی لیے توفیق نیکی کی دی ہے. حدیث کے الفاظ ہیں ان الحسنات، یہ قرآن کی آیت ہے ان الحسنات یذہبن السیئات. کہ جب بھی اللہ کسی نیکی کی توفیق دے سمجھ لو کوئی گناہ معاف ہوا ہے، تبھی اللہ نے توفیق دی ہے. ایک بہت بڑے عالم سے پوچھا گیا، کہا کہ آپ اتنے نیک اعمال کرتے ہیں، ہمیشہ مختلف اعمال میں کوئی نہ کوئی آپ لگے رہتے ہیں. تو کہا جب بھی اللہ مجھے کسی نئی نیکی کی توفیق دیتا ہے تو مجھے یقین ہو جاتا ہے پچھلا عمل قبول ہو گیا ہے، قبول ہوا ہے، تبھی اللہ نے نئی نیکی کی توفیق دی. تو عزیزان گرامی مسلسل کوشش کرتے رہیں کہ نیک اعمال کرتے رہیں. تو اب یہ 40 کا عدد بہت اہم ہے. بہت سے علماء کہتے ہیں کہ 40 دن تک آپ تمام واجبات کو ادا کرتے رہیں. اب میں حدیث جو پیش کرنا چاہ رہا ہوں حبیب خدا رسول خدا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث، محمد وعجل فرج، بہت مشہور و معروف حدیث ہے اور ہمارے عرفاء کے نزدیک بہت زیادہ اہمیت کی حامل ہے. مرحوم سید بحر العلوم کا نام سب نے سنا، محمد مہدی بحر العلوم، ہمارے 1000 سال سے زیادہ جو تاریخ ہے غیبت کبریٰ کی، 1100 سال سے زیادہ پرانی تاریخ، اس میں کچھ افراد کی بہت زیادہ اہمیت ہے. جیسے علامہ حلی کی بہت زیادہ اہمیت ہے. محقق حلی بہت بڑا نام ہے، علامہ حلی، اور ان کے ساتھ ساتھ مقدس اردبیلی اور سید حسن ابن طاؤس حلی، سید ابن طاؤس، اور ایک سید محمد مہدی بحر العلوم. یہ وہ 4-5 ہستیاں ہیں. 4 ہستیاں ایسی ہیں کہ جن کا امام زمانہ سے ملاقات سے متعلق سب علماء کا نظریہ ہے کہ ان کی امام کی بارگاہ میں ملاقاتیں ہوئیں، اور ان میں سے 2 نام ایسے ہیں، سید ابن طاؤس کا اور سید محمد مہدی بحر العلوم کا، یہ جب چاہتے تھے امام کی بارگاہ میں پہنچ جاتے تھے. اور پتہ نہیں اس کو آپ نے کس حد تک ہضم کیا ہے، سنا ہے کس طرح. تو اب سید محمد مہدی بحر العلوم بہت بڑا نام ہے. ان کے شاگرد کہتے ہیں کہ ہم نے خود اپنی آنکھوں سے، سید جواد عاملی، جوادی عاملی اس وقت زندہ ہے، یہ اور ہیں، ان کے شاگرد سید جواد عاملی جبل عامل کے لبنان کے بہت بڑے عالم دین تھے جن کی بہت سی بڑی بڑی کتابیں. وہ کہتے ہیں میں نے خود رات کے وقت دیکھا کہ جب وہ تہجد کے لیے حرم میں جاتے تھے تو تالے خود بخود کھلتے تھے، دروازے کھلتے تھے، وہ اندر چلے جاتے تھے حرم امیر المؤمنین میں. اور ان کی ایک رسالہ ہے سیر و سلوک سے متعلق، عرفان سے متعلق. سن رہے ہیں اس موضوع کو سب لوگ اور سننا چاہ بھی رہے ہیں؟ تو ان کا سیر و سلوک سے متعلق ایک رسالہ ہے، رسالہ سیر و سلوک یعنی عرفان کا رسالہ سید مہدی بحر العلوم کا، جس کی بہت زیادہ اہمیت ہے. اور اس میں ایک حدیث انہوں نے عنوان قرار دی ہے، اور وہ حدیث بڑی اہمیت کی حامل ہے جو حبیب خدا کی حدیث میں سنانا چاہ رہا تھا. ان کے رسالے کا عنوان کہ من اخلص للہ 40 صباحا، جس نے بھی 40 دن اخلاص عمل کے ساتھ تمام کاموں کو انجام دیا، یفتح اللہ ابواب الحکمت من قلبہ الی لسانہ، تو اللہ حکمت کے تمام دروازے اس کے قلب سے اس کی زبان پہ جاری کر دیتا ہے. صرف 40 دن، 40 ہفتے، 40 مہینے، 40 سال نہیں، صرف 40 دن جو مسلسل ہر کام کو اخلاص کے ساتھ بجا لائے، اخلاص کے ساتھ بجا لائے، تو اللہ اس کی زبان سے حکمت کے دروازے جاری کر دیتا ہے، اس کے دل سے اس کی زبان پہ تمام حکمت کی باتیں آنے لگتی. سید محمد بحر العلوم کہتے ہیں کہ میری زندگی کا راز، کامیابی کا راز بس یہ ایک حدیث ہے کہ اس میں نے ہر چیز کے لیے کوشش یہ کی ہے کہ 40 دن ہر چیز کو اخلاص کے ساتھ بجا لاتا رہوں. توجہ ہے؟ اور مرحوم آیت اللہ رشید نجفی وہ کہتے ہیں کہ میں نے اسی رسالہ سیر سلوک کو عنوان قرار دیا اور اپنی زندگی میں نے اس کے بہت سے فوائد دیکھے.
عزیزان گرامی بہت بڑا ایک مرجع تقلید. بعض اوقات ایک دوسرے مرجع آتے تھے تو وہ ان کی تعظیم میں کھڑے نہیں ہوتے تھے. سن رہے ہیں اس بات کو؟ اور بعض اوقات ایک طالب علم آتا تھا تعظیماً کھڑے ہو جاتے تھے, بہت زیادہ احترام کرتے تھے. ان سے پوچھا گیا کیا مصلحت ہے کہ بعض اوقات آپ ایک دوسرے مرجع کے احترام میں نہیں کھڑے ہوتے اور بعض اوقات ایک طالب علم کے احترام میں کھڑے ہو جاتے ہیں؟ کہ کئی مرتبہ میں کسی مرجع کو دیکھتا ہوں تو مجھے خیال آتا ہے کہ میں ان کی وجہ سے ان کا احترام کر رہا ہوں, اللہ کی خاطر نہیں. توجہ. اخلاص یہ ہے کہ انسان اللہ کی خاطر کسی کے ساتھ محبت کرے, اس کے ساتھ اخلاص سے پیش آئے. کہ بعض اوقات ایک طالب علم کو دیکھتا ہوں اور دیکھتا ہوں اس کے چہرے کا نور بتا رہا ہے کہ مجھے اس کی تعظیم کرنی چاہیے, تو کہا میں جانتا ہوں کہ اس طالب علم کے پاس کچھ بھی نہیں ہے دینے کے لیے, اگر اس کی تعظیم کروں گا تو اللہ کی خاطر کر رہا ہوں. اگر انسان 40 دن تمام کاموں کو اخلاص سے عمل کے ساتھ بجا لائے تو اللہ کا وعدہ ہے, حبیب خدا کا وعدہ ہے, اس کی زبان سے حکمت کے چشمے پھوٹنے لگیں گے. صرف 40 دن اگر انسان اخلاص رکھے تو اس کی زبان سے حکمت جاری ہو جائے گی. عزیزان گرامی قرآن کی آیت ہے کہ ومن اوتی الحکمت فقد اوتی خیرا کثیرا, جس کو اللہ حکمت عطا کر دے اللہ نے اسے خیر کثیر عطا کی ہے. خیر کثیر عطا کی. حکمت بہت بڑی نعمت ہے, حکمت و دانائی. اللہ سب کچھ دے لیکن حکمت ضرور دے, دانائی ضرور دے, عقل ضرور دے. توجہ ہے؟ اور اللہ بے شک کچھ نہ دے لیکن عقل ضرور دے. سب کچھ دے اس میں عقل ضرور دے, کچھ نہ دے عقل ضرور دے. نہیں پہنچا سکا. اب جو بزرگ ہیں وہ تو اس سے بہت لطف اندوز ہوئے, میں چہرے بتا دیتے ہیں, باقی لوگ بہت زیادہ پریشان ہو گئے, وہ بھی چہرے بتا رہے ہیں. تو عزیزان گرامی اس پہ غور کیجئے گا, اللہ سب کچھ دے عقل ضرور دے, اور کچھ نہ دے عقل ضرور دے. دوبارہ سن لیجئے گا اس بات کو. اللہ سب کچھ دے, دولت دے, عزت دے, نام دے, سب کچھ دے, بڑا مکان دے, سب کچھ دے, لیکن اس کے ساتھ عقل ضرور دے. کیونکہ اگر سب چیزیں ہو عقل نہ ہو تو یہ سب کی سب چیزیں وبال ہیں, یہ سب کی سب مصیبت ہیں. اور اگر اللہ کچھ بھی نہ دے صرف عقل دے دے تو اس نے سب کچھ عطا کر دیا. اصول کافی کی روایت ہے کہ حضرت آدم کے پاس جناب جبرائیل آئے, کہا 3 چیزیں لے کے آیا ہوں. اللہ نے کہا ایک انتخاب کر لیں, عقل ہے, علم ہے اور تقوی ہے. کہا تو تینوں چیزیں چاہیے مجھے. جناب آدم نے کہا تینوں چاہیے جبرائیل, یہ کیا اللہ نے حکمت رکھی؟ کہا نہیں, اللہ کہہ رہا آپ ایک کا انتخاب کر لیجئے. تو اللہ نے کہا, جناب آدم نے کہا کہ پروردگارہ بس پھر مجھے عقل دے دے. توجہ, مجھے عقل دے دے. تو عقل جیسی انہوں نے اپنے پاس روکی تو علم اور تقوی بھی رک گیا. کہ بھئی میں نے تو عقل کا انتخاب کیا. اللہ نے فوراً ان دونوں نے کہا, علم نے تقوی نے کہا کہ اللہ نے ہمیں حکم دیا تھا جہاں عقل رہے وہیں رہنا. اللہ نے حکم دیا تھا جہاں عقل رہے وہیں رہنا, علم بھی وہیں رہے گا, تقوی بھی وہیں رہے گا. عزیزان گرامی ہر چیز عقل کے ساتھ ہے, اللہ کچھ نہ دے عقل دے دے. تو اگر عقل آ جائے گی تو ہر چیز آ جائے گی. عقل سے معرفت بھی آتی ہے, ولایت بھی حاصل ہوتی ہے. توجہ ہے؟ اب یہ بہت بڑی ایک حکمت و دانائی, عقل بہت بڑی نعمت ہے. چھٹے امام کے سامنے ایک آدمی بہت تعریفیں کر رہا تھا دوسرے مومن کی. کہا کہ مولا بہت, وہ آپ کا جو شیعہ ہے بہت قابل ہے, بہت اچھا ہے, بہت نیک ہے, مقدس ہے, پارسا ہے, نمازیں تو ترک ہی نہیں کرتا, اور آپ کی ہر بات پہ. مولا نے کہا کیف عقلو, اس کی عقل کیسی ہے؟ کہ مولا عقل سے تو بالکل ہی پیدل ہے. مولا نے کہا آئندہ میرے سامنے کوئی تعریف نہ کرنا. پتہ نہیں توجہ ہے نہیں. صادق علیہ محمد نے فرمایا کہ آئندہ میرے سامنے کوئی اس کی تعریف نہ کرنا. کہا مولا اتنا نمازی ہے. امام نے کہا کوئی چیز کام نہیں آئے گی اگر عقل نہیں ہے. عقل ہوگی تو ہماری معرفت پہ باقی رہے گا, اور اگر عقل نہیں ہوگی تو جو چاہے گا اسے دھوکہ دے لے گا. پتہ نہیں توجہ ہے یا نہیں. میرا کل کا اگر موضوع ذہن میں ہو تو آج کی میں بات سے متصل ہو گیا. میں جانے گرامی آپ کو دھوکہ وہی دے سکتا ہے جو آپ کی عقل سے کھیل سکتا ہے. اور شیعہ نے حیدر کرار کبھی بھی دھوکہ نہیں کھاتے. دھوکہ کھاتا وہی ہے جس کے پاس عقل نہ ہو. جو 1400 سال بعد فیصلہ کر لے کہ علی حق ہے, پتہ نہیں توجہ ہے نہیں, وہ کیسے دھوکہ کھا سکتا ہے؟ جو بغیر دیکھے علی کو حق مانتا ہے. میں نے کہا نا چاند پہ لکھا ہو نہ لکھا ہو ہمیں علی کو ماننا ہے. توجہ ہے نا لوگوں کی. عزیزان گرامی ہمارے لیے واضح ہونا چاہیے کہ اہل بیت علیہ السلام حق ہیں. آج ہمارے لیے واضح ہے, اور ان کا دشمن ہمارے لیے کوئی اہمیت نہیں رکھتا. ہمارے دلوں میں نرم گوشہ ہی نہیں ہونا چاہیے, جسے سافٹ کارنر کہا جاتا ہے. اور اگر سافٹ کارنر ہے تو اپنی دوبارہ سے اپنے آپ کو اینالائز کیجئے.
شاید میں کہیں ایمان میں ڈگمگا تو نہیں رہا ہوں. یہ خود تذبذب کا شکار انسان کو کتنی ہی پریشانیوں میں مبتلا کر دے گا. میں ہمیشہ ایک واقعہ سنایا کرتا ہوں, دوبارہ شاید میں نے سنایا ہو, اس میں امام بارگاہ میں مجھے بھی یاد نہیں ہے بالکل بھی, کہ جناب امیر علیہ السلام کا بڑا مشہور و معروف واقعہ پیش کر رہا ہوں, ان کا چیک کر لیجئے, پیش کریں گے تو پتہ چل جائے گا. ایک آدمی مولا کی بارگاہ میں گیا, کہا مولا کے پیچھے جماعت پڑھوں گا. مسجد کوفہ میں آیا, نماز پڑھ رہا تھا مولا کے پیچھے, تو کھانے کا سامان لے کے گھر جا رہا تھا. آج کے زمانے کی طرح سے نہیں تھا کہ ہر چیز پیک ہوتی تھی, آج تو ہر چیز پیک ہے نا, وہ ڈبے میں ہوتی ہے. وہ پرانا زمانہ تھا, کھانا کھلا ہوا تھا, تو اس نے مسجد کے باہر رکھا کہ میں جلدی سے نماز پڑھوں گا, باہر آؤں گا. اس میں ایک دہی اس نے لے رکھی تھی, اور وہ اس نے باہر رکھی مسجد کوفہ کے باہر. نماز پڑھ کے باہر نکلا, دیکھا بھی دہی کے اوپر ایک نشان بنا ہوا. اس نے ادھر ادھر پلٹ کے دیکھا بھی ایک نجس العین کتا جا رہا ہے, اس کے منہ پہ ایک نشان ہے. اس نے کہا ہو نہ ہو کتے نے اس میں منہ ڈال دیا. اتنے میں جناب امیر علیہ السلام مسجد سے باہر آئے, کہا یہ دہی گھر لے جا, دہی پاک ہے. کہا یا علی آپ کو کیسے پتا, آپ میں حرام میں مجھ سے آگے تھے, میں پیچھے تھا, جب میری نگاہوں میں نہیں آئی. پتہ نہیں توجہ ہے نہیں, یہ آپ کو کیسے پتا کہ دہی پاک ہے؟ مولا نے کہا شک نہ کر, جب میں کہہ رہا ہوں یہ دہی گھر لے جا, دہی پاک ہے. کہا یا علی یہ دہی پاک نہیں ہے, میرے سامنے بس ایک ہی نجس جانور تھا, اس نے فوراً دہی انڈیل دی, وہیں پہ سڑک پہ پھینک کے چلا گیا. مولا نے کہا کہ میرے پہ تو نے شک کیا ہے. مجھے اگر بات پہنچ رہی ہو کہ اس کے اثرات تیری زندگی میں آئیں گے. ایفیکٹس ہوتے ہیں نا, جیسے بعض دوائی کھا لیتے ہیں سائیڈ ایفیکٹس ہوتے ہیں. امامت پہ شک کرنے کے بہت زیادہ سائیڈ ایفیکٹ ہیں, توجہ ہو. اب اس نے امام پہ شک کیا, گھر چلا گیا. کچھ دنوں بعد کہیں ایک جگہ پہ بکرا ذبح کر رہا تھا, جھاڑیوں کے نیچے بیٹھا ہوا, کہ اچانک آواز ہے قتل ہو گیا, قتل ہو گیا. دوڑتا ہوا گیا, ہاتھ میں چھری, خون بہ رہا ہے. کہا کیا, کس کا قتل ہو گیا؟ تو ان کا قاتل تو ہی ہے, ہاتھ میں چھری ہے اور خون بہ رہا ہے. انہوں نے پکڑ لیا, کہا ہاں میں ہی قاتل ہوں. انہوں نے کہا یہ تو اب سارے اتنا بڑا مجمع ہے, تو سارے مجھے ہی ماریں گے, مار مار کے جان سے مار دیں گے اگر میں انکار کر دوں. تو کہا ہاں میں ہی قاتل ہوں. انہوں نے پکڑا, فوراً کہا چلو علی کے پاس لے چلیں. جیسے ہی پہنچے مولا نے مسکرا کے دیکھا, پتہ نہیں توجہ ہے نہیں ہے. جیسے ہی مولا مسکرایا, کہا کہ مولا اس کا مطلب ہے آپ جانتے میں بے گناہ ہوں. یہ آپ کا مسکرانا بتا رہا کہ آپ مجھے دیکھتے ہی مسکرا رہے ہیں. کہا جس طرح سے اس دن میں جانتا تھا, جو توجہ ہو, کہ جس طرح اس دن میں جانتا تھا کہ وہ دہی پاک تھا, توجہ, کہ میں دہی پاک, میں تجھے کہہ رہا تھا کہ دہی پاک ہے, میں اس دن بھی جانتا تھا, آج بھی جانتا ہوں. کہا پھر مجھے سزا مت ہونے دیجئے گا مولا. پتہ نہیں توجہ ہے نہیں. مولا نے کہا ابھی بھی تجھے معرفت نہیں ہے, جب بتا رہا ہوں. مولا نے کہا اتنا ذرا تھوڑا سا انتظار کر لے, اور انتظار کر, ابھی میرا بیٹا حسن مجتبی آنے والا. توجہ توجہ. مولا نے کہا میں تو جانتا ہوں, لیکن میں تجھے سمجھانا چاہتا ہوں امامت کیا ہے, حجت خدا کون ہوتا ہے. ذرا تھوڑا انتظار کر. اتنے میں امام حسن مجتبی علیہ السلام تشریف لائے. مولا نے کہا کہ بیٹا آپ فیصلہ کیجئے, تفصیل میں نہیں جاؤں گا. مولا نے فوراً تمام کے تمام مومنین سے, جتنے بھی وہ کوفے کے لوگ تھے, مومن بھی تھے دوسرے بھی تھے, مولا نے کہا اس مقام پہ جاؤ, وہاں پہ ایک درخت ہے, درخت کے نیچے ایک بکرا رکھا ہوگا, اس کا گلا ذبح ہو چکا ہوگا, جو ہاتھ میں چھری ہے وہ اس کا خون ہے. اب وہ پریشان ہو کے کہنے لگا کہ مولا یہ تو آپ کے بیٹے کو بھی پتا ہے. مولا نے کہا یہی تو سمجھانا چاہ رہا ہوں, حجت خدا ایسا ہوتا ہے. جو حجت, اللہم صلی محمد وآلِ محمد, کہ جو حجت خدا ہو وہ ایسا ہوتا ہے, کہ اس کے ذہن میں کبھی بھی کوئی شبہ نہیں آنا چاہیے. حجت سے متعلق کبھی ذہن میں شبہ نہ آنے دو. جب لوگ گئے تو کہا کہ مولا یہ واقعاً بکرا موجود ہے. تفصیل میں نہیں جا رہا, صرف اشارہ کرنا چاہتا تھا واقعے کی طرف. عزیزان گرامی, آج جتنے حملے ہوں گے, اگر آپ کی عقل سالم ہے, آپ دھوکہ نہیں کھائیں گے, کبھی دھوکہ نہیں کھائیں گے. دھوکہ کھاتا وہی ہے کہ جس کے ذہن کے اندر ایک اور بات ہے, جو اپنے آپ کو ضرورت سے زیادہ تیز سمجھنے لگے, وہ سب سے زیادہ دھوکہ کھاتا ہے. جو اپنے آپ کو عقل کل سمجھنے لگے, میں تو بہت ہی عقل مند ہوں. ایک بہت بڑی مصیبت یہ ہے, مرحوم عطا جواد تبریزی کہا کرتے تھے, وہ کہتے تھے کہ ہمیں سب سے بڑی مصیبت یہ ہے کہ اپنے متعلق حسن ظن ہے, دوسروں سے متعلق سوء ظن ہے. ہر آدمی کو اپنی عقل زیادہ نظر آتی ہے, دوسرے کی دولت زیادہ نظر آتی ہے. میں کہہ گیا ہوں, لگ رہا ہے کہ ٹورنٹو میں تو بالکل ہی ایسا نہیں ہے.
میں لندن ہی کی سنا رہا ہوں آپ حضرات کو. تو اب وہ ہمیشہ کہا کرتے تھے کہ ہمیشہ عقل اپنی زیادہ نظر آتی ہے. میں بہت عقل مند ہوں. ہر آدمی اپنے سے متعلق یہی سوچتا ہے میں بہت عقل مند ہوں, دوسرے کی دولت زیادہ, میری عقل زیادہ. جبکہ برعکس ہونا چاہیے. انسان ہمیشہ علم, تقوی, عقل اپنے سے متعلق کم سوچے, سوء ظن رکھے, دوسروں سے متعلق حسن ظن رکھے. اگر بات پہنچ رہی ہے, علم, تقوی, عقل ہمیشہ دوسروں کی زیادہ سمجھیں کہ ہر انسان سے استفادہ کروں گا. نہیں پہنچا پا رہا بات کو. میں ہر انسان کے علم سے, عقل سے, تقوی سے استفادہ کروں گا. امیر المومنین فرماتے ہیں جس نے مشورہ نہیں لیا اس نے اپنی بھی عقل ضائع کر دی, اور جس نے مشورہ لیا اس نے دوسرے کی بھی عقل کو استعمال کر لیا. لیکن مشورہ تب لے گا انسان جب دوسرے کی عقل کو کچھ سمجھے گا. اور یہی سمجھتا رہے کہ میں ہی عقل کل ہوں تو کبھی انسان کسی نتیجے پہ نہیں پہنچ سکتا. آئیں ذرا میں ایک اور بات کو پیش کر دوں. علم, تقوی, یہ انسان کی چیزیں کیسے بڑھتی ہیں. مومن کی علامات میں سے میں نے کہا عقل بہت بڑی ہے. کلام جناب سلمان, بہت بڑا نام ہے سلمان فارسی. آپ نے خندق سن رکھی ہوگی. میں صرف ایک زاویے کو پیش کروں گا, پوری جنگ خندق پیش نہیں کر رہا ہوں, تو سب کی توجہ میرے ساتھ ہو. پیغمبر اسلام کی مشہور و معروف حدیث ہے نا کہ جو بھی میرے بھائی علی کی فتح کی مجھے خبر دے گا جنگ خندق میں اسے جنت کی بشارت دوں گا. تو اب لوگوں نے کہا ویسے تو جنت ملنے والی نہیں تھی. بہت سے لوگ پریشان تھے. کبھی صرف فتح کی خبر دینے سے اگر پہنچ گئے ہو تو بہت سے لوگوں نے کہا بھئی یہ بہت آسان طریقہ, میں فوراً آ کے صرف خبر دوں گا کہ علی جیت گئے ہیں, پیغمبر سے مجھے جنت مل جائے گی. لیکن اس میں اب پیغمبر نے کہا تھا جو سب سے پہلے آ کے خبر دے گا, جو سب سے پہلے آ کے جناب امیر کی فتح کی مجھے خبر دے گا. میں خندق نہیں پیش کر رہا ہوں, مجھے صرف ایک اشارہ کرنا کہ جو سب سے پہلے آ کے مجھے میرے بھائی علی کی فتح کی خبر دے گا اسے جنت کی بشارت دوں گا. جب ہر آدمی کہنے لگا جو سب سے پہلے آئے گا اسے جنت ملنی ہے, تو اس لیے سب سے پہلے پہنچنا ملاک ہے. تو ایک آدمی نے کہا کہ بھئی میں گھوڑے پہ چلا جاتا ہوں, کیونکہ کرائٹیریا ہے سب سے پہلے واپس آنا. اس نے گھوڑا لیا, اس نے کہا نہیں یہ ریگستان ہے. دوسرے نے کہا کہ نہیں میں اونٹ پہ چلا جاتا ہوں. ایک نے کہا مجھے ٹانگوں پہ بہت بھروسہ ہے, میں بہت بھاگا ہوں پہاڑوں پہ, بہت تیز میری جو ہیں وہ ٹانگیں بھاگ سکتی ہیں, تو میں پہنچ جاؤں گا. اب سب اپنے اپنے انداز سے, وہاں پہ کوئی لین تو بنے ہوئے نہیں تھے کہ بھئی کس طرح سے دوڑتے ہوئے واپس آنا. ہر آدمی پہنچ رہا ہے, ہر آدمی جا رہا ہے. ایک آدمی کو دیکھا, اس نے کہا بھئی سلمان نہیں آ رہا. کہ سلمان تم نہیں آؤ گے؟ کہا نہیں میں یہیں ٹھیک ہوں. دوسرے نے کہا نہیں بوڑھے ہو چکے ہیں, بھاگ ہی نہیں سکتے. توجہ ہے کہ یہ دوڑ نہیں سکتے ہماری طرح سے, جوان ہونے کی ضرورت ہے. یہ 200 سال سے زیادہ, واقعا ان کا 200 برس سے سن زیادہ تھا, ان کا 200 برس سے زیادہ آدمی یہ کہاں دوڑ بھاگ سکے گا ہماری طرح سے, کہ ان کو یہیں بیٹھا رہنے تو. اب سارے افراد پہنچے, وہاں پہ پہنچ گئے. چاروں طرف سے جناب امیر علیہ السلام کو گھیر رکھا ہے, جنگ ہو رہی ہے. اب دھول اڑ رہا, اور وہاں پہ دھول, گرد و غبار, اور جب آنکھوں میں پڑتا ہے تو ویسے ہی آنسو آنے لگتے ہیں. کچھ لوگوں کو غاروں میں ویسے ہی رونے کی عادت ہے. بڑا عجیب و غریب ایک ماحول بن رہا تھا. سب کے سب افراد مسلسل بس ایک بات پہ کہ جو جناب ختمی مرتبت کو پہلے جناب امیر کی فتح کی خبر دے گا اسے جنت ملے گی. اب تمام افراد نے ایک مرتبہ جب دیکھ لیا نا جناب امیر کی آواز ہے اللہ اکبر, تو بہت تیزی سے سب کے سب دوڑنے لگے. کبھی پہنچو پیغمبر اسلام کے. اب وہاں پہ کوئی دھکا دے رہا ہے, کوئی کسی طرح سے بھی مجھے پہلے پہنچنا ہے. جناب سلمان نے آتا دیکھا, کہا یا رسول خدا آپ کو آپ کے بھائی علی کی فتح مبارک. پیغمبر اسلام نے پلٹ کے کہا سلمان آپ کو جنت مبارک. اس کے بعد لائن سے تمام افراد آتے رہے. ہر آدمی کہہ رہا تھا یا رسول خدا علی کو فتح ہو گئی. کہا سن چکا ہوں. ہر آدمی کو پیغمبر یہی کہہ رہے ہیں سن چکا ہوں. کہا یا رسول اللہ یہ کسے جنت ملی ہے؟ کہا سلمان کو. کہ سلمان جب آپ آئے ہی نہیں تھے آپ کو پتا کیسے چلا؟ کہ تمہارے دوڑنے کے انداز سے. فرار کے انداز اور ہوتا ہے, خوشخبری کا انداز اور ہوتا ہے. اگر عقل ہو تو انسان دوڑنے کے انداز سے اندازہ لگا لیتا ہے کہ کون اچھی خبر لینے کے لیے آ رہا ہے. پتہ نہیں بات پہنچ رہی ہے نہیں پہنچ رہی. ایزانے کے نامی جناب سلمان, یہ ہے عقل کے اتنا ملاک قرار دیا ہے حبیب خدا نے, ائمہ علیہ السلام نے, کہ عقل انسان کو با ایمان بناتی ہے, باشعور بناتی ہے, حق و باطل کی تمیز سکھاتی ہے. پتہ نہیں بات پہنچی ہے نہیں پہنچی ہے. ایزانے کے نامی ہمارے تمام کے تمام جتنے بھی چیزیں ہیں, اصول کافی کے بھی پہلے چیپٹر کا نام ہے عقل اور علم, اور بحار الانوار کی پوری جلد ہے عقل اور علم پہ. ائمہ علیہ السلام نے سب سے زیادہ تاکید کی. ایمان کی علامات میں سے ایک ہے, بے انتہا تاکید کی ہے. البتہ ہمارے ہاں عقل کو بعض اوقات لوگ عیاری مکاری کے معنی میں لے لیتے. اگر میں پیش کروں گا تو چلیں گے میرے ساتھ؟
ٹائم تو ہے ابھی. اچھا ہمارے یہاں بہت سے لوگ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج. دوسرا پہلو بھی پیش کر دوں آپ کے سامنے. عزیزان گرامی ہمارے یہاں بہت سے لوگوں نے بہت زیادہ تیزی، طراری کو، عیاری کو عقل سمجھ لیا. بلکہ نہیں، سیدھا سادہ آدمی بھی عقل مند ہو سکتا ہے. کہتے نہیں یہ تو سیدھا سادہ آدمی ہے، یہ کہاں سے عقل مند ہے؟ عزیزان گرامی سب سے عقل مند وہی ہے جو سب سے زیادہ سیدھا ہے، کیونکہ اس نے آخرت کما لی ہے. تیزی طراری سے، عیاری سے جو دنیا کما رہا ہے اس سے بہتر وہ آدمی ہے جو آخرت کما رہا ہے. اگر بات پہنچ رہی ہو. بہت زیادہ تیزی طراری دکھانے سے بھی انسان کی عقل ضائع ہو جاتی ہے. جو بہت زیادہ تیز طرار سمجھ رہا ہو اپنے آپ کو، جب پوچھا نا امیر المومنین سے پوچھا کہ یا علی معاویہ بہت عقل مند ہے، تو آپ نے کہا یہ تم نے کیسے اندازہ لگایا؟ کہ وہ ہر روز ایک نیا منصوبہ آپ کے خلاف لے آتا ہے. تو آپ نے فرمایا تلکا حیلتن، وہ مکر و فریب ہے، عیاری ہے، مکاری ہے. تو فوراً سوال کیا گیا تو پھر مولا عقل کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا العقل ما عبد بہ الرحمن، عقل وہ ہے جو رحمان کی عبادت کی طرف لے جائے. جو انسان کو دھوکہ دہی پہ اتار دے وہ عقل نہیں، وہ ہیلا ہے، مکر و فریب ہے. جو اللہ کی طرف لے جائے وہ عقل ہے. جو اللہ سے قریب کرے، رسول خدا سے، امام خدا سے قریب کرے وہ عقل ہے. اور جو ان سے دور کر دے وہ مکر و فریب ہے، عیاری ہے، عقل نہیں. اگر بات واضح ہو رہی ہو تو میں آگے بڑھوں. عزیزان گرامی بہت سے معاشرے کے اندر ایسے افراد ہیں جو سمجھتے ہیں کہ یہ بہت ہی سیدھا ہے. اگر اس بات کو سنیں گے تو میں آگے بڑھوں گا. یہ آدمی بہت ہی سیدھا ہے، بہت بیچارہ ہر آدمی سے دھوکہ کھا جاتا ہے. اور کئی مرتبہ جو دھوکہ کھانے والا ہوتا ہے اسے خود پتہ ہوتا ہے میں دھوکہ کھا رہا ہوں، لیکن وہ کہتا ہے اب کیا کروں. اب یہ دھوکہ دے کے خوش ہو رہا ہے. تو مولا کا اتنا خوبصورت فرمان ہے، میں جب سوچتا ہوں یقین میں کیفیت بدل جاتی ہے. مولا فرماتے ہیں کہ اگر تم کسی کو دھوکہ دے لو تو خوش نہ ہونا، سوچو یہ کہ وہ تم پہ کتنا اعتماد کرتا تھا، کہ دھوکہ کھانے پہ تیار بیٹھا تھا. پتہ نہیں بات واضح ہے نہیں. اتنا اعتماد کرتا تھا کہ نہیں یہ دھوکہ نہیں دے سکتا. تم نے پھر بھی اسے دھوکہ اگر دے لیا تو سمجھو کہ میں برا ہوں، اس کو برا نہ سمجھنا، بے وقوف نہ سمجھنا. وہ اتنا بھروسہ کرتا تھا کہ اگر دھوکہ بھی دے قبول ہے، مجھے اس پہ بھروسہ ہے. پتہ نہیں بہت بڑا فرمان ہے مولا کا، بہت بڑا فرمان ہے. میں جب سوچتا ہوں کیفیت بدل جاتی. مولا فرماتے ہیں تم نے اس کو جو اس کے بھروسے کو ٹھیس پہنچائی ہے اس پہ اپنی سرزنش کرو، اپنی ملامت کرو. عزیزان گرامی اب یہ کیا عجیب و غریب شے ہے. یہ بعض اوقات ہم سوچتے ہیں یہ آدمی بہت سادہ ہے. عربی میں یا فارسی میں کہتے ہیں ابلہ. ابلہ یعنی بہت ہی نائف قسم کا ایک آدمی، جو بہت ہی جسے ہم لوگ، میں اب لفظ بے وقوف منفی معنی میں، سادہ سادہ لوح انسان. اب اس کو سمجھ گئے ہیں الفاظ کو، یہ لفظ کو، یہ وضاحت تو کرنے کی ضرورت نہیں ہے. سادہ لوح انسان بہت. اب یہ ایک آدمی بیچارہ سادہ لوح، ملا صدرہ نے اپنی کتاب میں لکھا ہے، یہ بیچارہ حج پہ چلا گیا. کسی ایک دیہات کا رہنے والا تھا، بہت سیدھا سادہ سا آدمی. جب حج پہ چلا گیا تو وہاں پہ ایک آدمی بہت ہی تیز ترار قسم کا آدمی تھا. اسے لطف آ رہا تھا، بھئی اس کو میں بات بات پہ تنگ کرتا ہوں، یہ میری باتوں میں آ جاتا ہے. جب حج مکمل ہو گیا اس نے پھر دوبارہ اس کو مذاق سوچا. حرم میں بیٹھے ہوئے تھے خانہ کعبہ کے سامنے، تو اس نے کہا بھئی وہ تمہیں بھی پرچہ ملا؟ اب وہ بیچارہ بالکل سیدھا سادہ قسم کا آدمی، اس نے کہا کون سا پرچہ؟ اچھا اس کا مطلب ہے تمہیں پرچہ نہیں ملا. اس نے کہا نہیں واقعی پرچہ تو نہیں ملا. کون سا پرچہ؟ اس نے کہا اللہ نے سب کو پرچہ دیا نا کہ تمہارا حج قبول ہو گیا، اب تم جنت میں جاؤ گے. اس نے کہا پروردگار نے مجھے تو کوئی پرچہ دیا ہی نہیں. اس نے کہا بھائی سب کے پاس پرچہ آ چکا ہے، بس تم ہی رہ گئے، اس کا مطلب ہے. پھر وہ رونے لگا. اس نے کہا بھائی پروردگار میں نے کون سی حج کے اندر کوتاہی کر دی تھی؟ تو نے سب کو رکا دے دیا، ایک پرچہ دے دیا جس پہ لکھا ہوا ہے کہ حج قبول ہو گیا، اب تم جنتی ہو، مجھے بھی پرچہ عنایت کر دے. ملا صدرہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ آیا، خانہ کعبہ کے غلاف سے لپٹا اور زمین پہ بیٹھ گیا، اس مقام پہ جہاں رکن یمانی تھا، جہاں سے جناب فاطمہ بنت اسد مادر امیر المومنین خانہ کعبہ میں گئی تھی. توجہ ہے. ایک مرتبہ وہ سامنے خانہ کعبہ کے غلاف کو پکڑ کے رکن یمانی پہ بیٹھ گیا اور بلند آواز سے رونے لگا. کہا پروردگارہ کون سا میں نے ایسا گناہ کیا تھا، تو نے سب کو پرچہ دے دیا، رکا دے دیا، مجھے پرچہ نہیں ملا. اب رو رہا ہے. اب اس آدمی کو بھی تھوڑا سا احساس ہوا کہ میں نے کچھ زیادہ زیادتی کر دی، مجھے اندازہ نہیں تھا کہ اتنا زیادہ یہ اثر لے لے گا. سارے لوگوں نے طواف روک دیا. کہ کیا بات ہے، یہ اتنا چیخے مار مار کے کیوں رو رہا ہے؟ آنکھیں سرخ ہو گئیں، باقاعدہ چیخے مارا. کا پروردگارہ مجھے بھی رکا چاہیے. اس آدمی نے کہا میں نے اس کے ساتھ مذاق کیا تھا، مجھے کیا اندازہ تھا کہ یہ اتنا ابلہ، اتنا سادہ قسم کا آدمی ہے کہ بات پہ یقین کر لے گا. کہ کیا کہا تم نے؟ کہ میں نے صرف یہ کہا تھا کہ اللہ نے سب کو ایک رکا دیا، ایک پرچہ دیا، اس پہ لکھا ہوا ہے کہ تمہاری مغفرت ہو گئی.
کہا جا کے بتاؤ کہ تم نے اس کے ساتھ جھوٹ بولا ہے, تمہیں دھوکہ دیا. آیا کبھی میں تم سے مذاق کر رہا تھا, کوئی ایسا پرچہ نہیں ہے, اللہ کوئی رکا نہیں دیتا, مجھے کیا پتا تھا تم اتنے سادہ ہو میری باتوں میں آ جاؤ گے. کہا نہیں, تم سب کو پرچہ مل گیا, تم چاہتے ہو مجھے نہ ملے. پتہ نہیں توجہ ہے نہیں. اس نے کہا تم سب کو پرچہ مل چکا, تم چاہتے ہو مجھے نہ ملے, میں بھی تب تک نہیں اٹھوں گا جب تک کہ خداوند متعال مجھے پرچہ نہیں دے دیتا. اب سب لوگ دیکھ رہے ہیں کہ پروردگارا یہ سادہ آدمی ہے, روتے روتے مر جائے گا. جب 2-4 گھنٹے گزر گئے تو سب نے دیکھا کہ آسمان سے ایک پرچہ گر رہا. توجہ ہو. ملا صدرہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ اسی کے دامن میں آ کے گرا, اس نے اٹھا کے دیکھا, اس پہ لکھا تھا عربی میں وَهُوَ مَغْفُورٌ عِنْدَ اللَّهِ, اللہ کے نزدیک اس کی مغفرت ہو چکی ہے. اس نے آنسوؤں کو صاف کیا, کہ پروردگارا تیرا شکر ہے تو نے مجھے بھی پرچہ دے دیا. ملا صدرہ کہتے ہیں سارے حاجیوں نے کہا کہ سادہ یہ کب ہے, سادے تو ہم ہیں, ہم ابھی تک لٹکے ہوئے, ہمیں معلوم ہی نہیں کہ حج قبول ہوا, مغفرت ہوئی نہیں ہوئی. اس نے دنیا میں ضمانت حاصل کر لی, مغفرت ہو چکی ہے. میزان گرامی, بعض اوقات انسان یہ سوچ رہا ہوتا ہے میں بہت زیادہ تیز ہوں. میزان گرامی, دوسروں کو ہمیشہ کبھی کوئی حقیر نہ سمجھے, کسی کو کم نہ سمجھے. علم کی اور ایمان کی علامات میں سے یہ کہ انسان ہر انسان کو احترام دے گا, کسی کو حقیر نہ سمجھے, ہر انسان کو احترام دے. تو 40 کے اندر سب سے زیادہ جو اہمیت ہے وہ مؤمن کو احترام دینے کے متعلق, اور مؤمنین کے ہمیشہ ہر کیفیت کا احترام کرنا. بعض اوقات کوئی بڑی عقیدت سے کسی کام کو کر رہا ہوتا ہے اور ہم بہت آسانی سے اس عقیدت کو ٹھیس پہنچا جاتے ہیں. عزیزان گرامی, معصوم فرماتے ہیں کسی کی عقیدت سے مت کھیلو, کسی کی عقیدت کا مذاق مت اڑانا. اور بعض اوقات بڑے بڑے عقیدت مند لوگ ہوتے ہیں, انہی کی عقیدت کی وجہ سے دعائیں قبول ہو رہی ہوتی ہیں. میں پتہ نہیں اس بات کو پہنچا پا رہا ہوں یا نہیں. بعض اوقات تمام مجمع جمع ہوتا ہے, کسی کی دعا قبول نہیں ہو رہی ہوتی, ایک ایسا آدمی ہوتا ہے جس کی وجہ سے سب کی دعا قبول ہو جاتی ہے. معصوم کے الفاظ ہیں کہ اجتماعی دعا کیا کرو. جب فرشتہ آتا ہے نا دعا کے لے جانے کے لیے, زمین پہ آتا ہے پروردگار کی طرف, جا کے دعا لے آ, تو بعض اوقات ایک ایسا آدمی ہوتا ہے جس کی وجہ سے سارے مجمع کی دعا قبول ہو جاتی ہے. ایک ایسا ہوتا ہے جس کی وجہ سے سب کی, اللہ کہتا ہے جب جا ہی رہا ہے تو اس مجلس میں جتنے موجود ہیں سب کی دعاؤں کو لے آ. اور بعض اوقات ایک ایسا ہوتا ہے جس کی وجہ سے اللہ سب کی دعائیں رد کر دیتا. بہت پریشان ہو کے اس جملے کو سنا آپ نے. ہمارے استاد ہمیشہ کہا کرتے تھے بھی اگر آپ نے عزیز رشتہ داروں کو سب کو چھوڑ رکھا ہے تو پھر ہمارے اعمال بھی چھوڑ دیجیے گا, کہ آپ کی وجہ سے ہمارے اعمال بھی رد ہو جائیں گے. گھر پہ رہیے گا تاکہ ہم لوگ اپنے اعمال قبول کروا لیں. میں تو کہہ گیا ہوں. ہمارے استاد ایک ہمیشہ کہتے تھے بھی اگر اپنے سب رشتہ داروں کو چھوڑ رکھا ہے نا تو پھر اعمال چھوڑ دینا ہمارے, تاکہ ہمارے اعمال قبول ہو جائے, تمہاری وجہ سے رہ جائیں گے. عزیزان گرامی, بہت سے اعمال رد ہو جاتے ہیں کسی ایک ایسے کی وجہ سے جو قطع رحم کا اتنا عادی ہو چکا ہو کہ کسی رشتہ دار سے تعلقات نہ ہوں, جو قطع رحم کی وجہ سے, اس ایک کی وجہ جس نے سب کو چھوڑ رکھا. چوتھے امام کی حدیث ہے کہ بستیاں اجڑ جاتی ہیں. اللہم صلی اللہ, توجہ ہے لوگوں کے. چوتھے امام فرماتے ہیں کہ بستیاں اجڑ جاتی ہیں چند گناہوں کی وجہ سے, ان میں سے ایک ہے قطع رحم. جو اپنے عزیز رشتہ داروں کو, خونی رشتہ داروں کو سب کو چھوڑ چکا ہو, اس کی وجہ سے بستیاں اجڑ جاتی ہیں. ہمارے یہاں آج فخر سے بتایا جاتا ہے, میں تو کسی سے ملتا ہی نہیں, اور لوگ بھی خوش ہو رہے ہوتے ہیں, تم تو بڑے لکی ہو, بہت ہی خوش قسمت. اللہ جمع کرنے پہ خوش نہیں ہوتا, توجہ, دولت کے جمع کرنے پہ نہیں, تقسیم کرنے پہ خوش ہوتا. کیا تم ایک کسی بہت ہی ادنا سے گفٹ کو, تحفے کو, ہدیے کو کسی اچھے مستحق کے پاس لے کے جاؤ گے, اللہ کو وہ زیادہ عزیز ہے تمہاری تمام عبادات سے. بعض کہتے ہیں ایک چھوٹا سا ہدیہ ہوتا ہے, آپ کتنے کسی عزیز رشتہ دار کے پاس چلے جاتے ہیں, بزرگ ہیں, چلے مل آؤں گا. امام معصوم فرماتے ہیں کہ اگر تمہیں اندازہ ہو جائے, ہم اہل بیت علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ہم اہل بیت کسی چیز کو جانتے ہی نہیں ہیں صلہ رحمی سے زیادہ جو زندگی کو بڑھاتا ہو, اور قطع رحمی سے زیادہ کچھ نہیں جانتے جو زندگی کو کم کرتا ہو. بعض اوقات اگر ایک انسان کی 3 سال زندگی باقی رہ گئی ہے, اگر دوبارہ صلہ رحم شروع کر دے تو 27 سال تک زندہ رہ جاتا. اور اگر کوئی 27 سال زندہ رہنے والا ہو, سب سے قطع تعلق کر لے تو 3 سال میں مر جاتا. پتہ نہیں توجہ ہے نہیں. عزیزان گرامی, صلہ رحمی عجیب و غریب شے ہے. اور اس کے علاوہ یہ تمام چیزیں جتنی بھی ہیں یہ سب متصل ہیں ایمان کے علامات. میں زیادہ تو نہیں آپ کو سخت باتیں کہہ گیا. محمد وآل محمد.
اچھی بات تو یہ ہے کہ فضائل میں بھی نعرے آ رہے ہیں. توجہ ہے نا لوگوں کی؟ عزیزان گرامی، جتنے بھی اپنی زندگی کے اندر سب سے جو بنیادی شے ہے وہ ہے اخلاص. اگر تعلق رکھتے ہو عزیز رشتہ داروں سے تو اخلاص کی وجہ سے، خدا کی خاطر. اور اگر تعلق ختم بھی کرتے ہو کسی کی وجہ سے تو وہ اخلاص کی خاطر، اپنے نفس کی خاطر نہیں پہنچا سکا بات کو. اگر جناب حبیب خدا ابو لہب کو چھوڑ رہے ہیں تو خدا کی خاطر، ابو طالب کو اپنا رہے ہیں تو خدا کی خاطر. عزیزان گرامی، سارا جو ملاک ہونا چاہیے وہ اخلاص پہ ہونا چاہیے. ایمان ملاک ہونا چاہیے. جو ایمان رکھتا ہے تو اس کے ساتھ انسان ہمیشہ صلہ رحم رکھتا رہے. اور اگر کوئی ایمان چھوڑ گیا تو اس کے ساتھ صلہ رحمی اس طرح سے نہیں، بس صرف سلام کی حد تک رکھیں جو ایمان ضائع کرنے پہ آ جائے، جو نقصان پہنچاتا ہو. تو اب سب چیزوں کے اندر بنیادی شے ہے اخلاص. سب کی توجہ ہے؟ اخلاص ہے بنیادی شے. میں نے وہی شروع سے آپ کے سامنے رکھا کہ جو بھی 40 دن اخلاص رکھے گا اس کی زبان پہ حکمت کے دروازے جاری ہو جائیں گے. حکمت، عقل بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑی نعمت. اور اگر حکمت و دانائی نہ ہو تو ہر چیز وبال جان بن جائے گی. آئیے ذرا ایک روایت اور پیش کرنا چاہتا ہوں اور پھر مرحوم کے لیے چند جملے پیش کروں گا کہ اخلاص. آج سب اگر فصیح جعفری مرحوم کو اگر یاد کر رہے ہیں تو ان کے اخلاص کی وجہ سے. میں اتنے لوگ آئے ہیں تو ان کے اخلاص ہی کو ذہن میں رکھ کے آئے ہیں نا، کہ کوئی دنیا سے چلا گیا ہے اخلاص رکھتا تھا خدمت کے اندر، اس میں یہ تفریق نہیں تھی یہ اپنا ہے بیگانہ ہے، یہ اپنا ہی ہے اگر اہل بیت کا ماننے والا ہے. ہر وہ شخص ہمارا اپنا ہے جو آل محمد کا ماننے والا ہے. میلاک اور کرائیٹیریا عزیزان گرامی، نہ میری آپ سے رشتہ داری نہ آپ کی میرے سے، ہماری محبتیں صرف آل محمد کی وجہ سے ہے. ہمارا اگر آج کوئی رشتہ ہے تو سب سے بڑا رشتہ ولایت کا رشتہ ہے اور وہ اخلاص پہ استوار ہے. اگر اخلاص نہ ہو تو یہ رشتہ کچھ بھی نہیں ہے. اگر ہمارا یہ رشتہ سب سے مضبوط رشتہ ہی ایمان کا رشتہ ہے. عزیزان گرامی، جناب امیر علیہ السلام ایسے ایسے لوگوں کو اپنا لیتے ہیں. کہا کہ مجھے شوق ہے میری تم سے عزیز رشتہ داری ہو. مرال قیس کے بیٹے سے کہا نا، اور پھر ان کی دونوں بیٹیوں کو اپنے دونوں بیٹوں سے بیاہا. امام حسن حسین سے جناب رباب کے والد سے کہا کیوں؟ کہا کہ تمہارا ایمان اتنا مضبوط ہے کہ میں چاہتا یہ ہوں کہ تمہاری مجھ سے عزیز داری ہو. اگر جناب امیر افتخار محسوس کریں کسی سے عزیز داری میں تو سوچئے کتنا معیار بلند ہوگا. اب سمجھ میں آتا ہے جناب زینب و جناب ام کلثوم سے امید کیا تھی؟ اسی بات کی امید تھی جو انہوں نے کردار پیش کیا کہ اتنی قربانیاں دی، ہر بات پہ صبر کیا، اتنی قربانیوں کے بعد صبر کیا. لیکن جو ہمارا لاکھوں درود و سلام ہو جناب رباب پہ کہ خاندان اہل بیت سے نہیں تھی، بیاہ کی آئی تھی، لیکن وہ کردار پیش کیا جو جناب زینب چاہتی تھی. پتہ نہیں بات پہنچا پا رہا ہوں یا نہیں، کہ جناب زینب کبریٰ ان کو بار بار کہتے ہیں رباب تمہارا صبر پہ سلام ہے. کتنی قربانیاں ہوں گی اس بی بی کی. میں ہمارا لاکھوں درود و سلام، ہاں خانوادہ اہل بیت پہ ہماری جانیں قربان ہیں، لیکن ہماری جانیں ان پہ بھی قربان ہیں جو آل محمد پہ اپنی جان قربان کر دے. ہر چیز قربان کرنے کے بعد پھر بھی اور کیا کہہ رہی ہیں جناب سید الشہداء. میں نے کل پیش کیا تھا، میں مسائل پہ نہیں آیا ہوں. ہر قربانی کے بعد کہہ رہی ہیں کہ پروردگارا جو کچھ ہم نے تیری بارگاہ کے اندر پیش کیا ہے یہ تیرا حسین ہے، یہ تیرا ولی ہے، یہ حجت خدا. پروردگارا یہ تیری حجت ہے، میں ہر چیز قربان کرنے کے لیے تیار ہوں. اولاد کا نذرانہ پیش کرنا بہت مشکل کام ہے، لیکن جناب رباب قربانی پیش کرنے کے بعد لرز نہیں رہیں، گھبرا نہیں رہیں. پھر بھی ایک ہی بات کہہ رہی ہیں پروردگارا جو کچھ تھا میں نے دے دیا ہے، قبول کرنا تیرا کام ہے. کیوں آج نام باقی ہے ان ہستیوں کے؟ کیوں نام باقی ہیں؟ اس لیے کہ ان کا اخلاص اتنا بلند تھا کہ خداوند متعال نے ان کی ان نیتوں کی وجہ سے آج تک آل محمد کے نام کے ساتھ ان کے نام کو باقی رکھا. اب چاہتے تو دنیاوی سودا کر سکتے تھے کہ بھئی ٹھیک ہے ہم مدینے میں رہیں گے. جناب سید الشہداء نے سب کو اجازت دی تھی، جو رکنا چاہتا رک جائے. میں یہاں پہ بات کو پیش کر رہا ہوں. بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ تعداد ہے جناب سید الشہداء کی 2 تقریروں کے اندر. میں آج آپ کے ذہن سے اس شبہ کو دور کرنا چاہتا ہوں. تعداد ہے. شب عاشور جناب سید الشہداء بار بار کہہ رہے ہیں جو جانا چاہتا ہے چلا جائے. میں بیعت اٹھا رہا ہوں اور وعدہ کرتا ہوں جو چلا بھی جائے گا پھر بھی شفاعت کروں گا. جو چلا بھی جائے گا پھر بھی شفاعت کروں گا. میرا وعدہ ہے، میں خود روز قیامت شفاعت کروں گا، یہ میرا وعدہ.
لیکن عصر عاشور میں کیا کہہ رہے ہیں؟ عصر عاشور میں کہتے ہیں کہ حل من ناصر ینصرنا، جو آنا چاہتا ہے وہ آ جائے. بھائی معاذ اللہ دیکھنے میں تو تضاد ہے نا کہ بھئی شب عاشور کہہ رہے ہیں جو جانا چاہتا ہے چلا جائے، اور عصر عاشور کہتے ہیں جو آنا چاہتا ہے وہ آ جائے. میں اگر بات پہنچ رہی ہو، شب عاشور کہتے ہیں جو جانا چاہتا ہے چلا جائے. یہاں تک کہ آپ نے اتنا دہرایا کہ پھر حضرت عباس علیہ السلام سے کہا اے میرے بھائی عباس چراغ گل کر دو تاکہ کوئی شرم محسوس نہ کرے جانے میں. جناب عباس نے چراغ پہ ہاتھ رکھا اور خود ابھی تازہ جو جناب سید الشہداء کی طرف آئے تھے، حضرت ابھی ہو تو صبح عاشور آئیں گے، حضرت زہرقین جو عثمانی تھی اور تازہ جناب سید الشہداء کو دیکھ کے علوی بنے تھے، جناب امیر علیہ السلام کی طرف آئے تھے. پوری زندگی ساتھ نہیں دیا تھا. توجہ ہے لوگوں کی؟ سن رہے سب لوگ اس بات کو؟ محمد بس بھئی وقت زیادہ نہیں ہے، میرے ساتھ توجہ رکھیے گا. تو اب جناب زہرقین تازہ بھی صرف جناب سید الشہداء کی ایک زیارت کی تھی. جناب زہرقین نے ایک زیارت. ان کی زوجہ بار پوچھتی تھی نا کہ کیا بات ہے، کہا نہ جانے کتنی کشش ہے حسین ابن علی میں ملنا چاہتا ہوں، دیکھنا چاہتا ہوں. تو انہوں نے کہا کہ دیکھ لیجئے، جا کے مل لیجئے تاکہ حسرت نہ رہ جائے. جب مل کے واپس آئے تو کہا میں طلاق دینے پہ تیار ہوں. کا کیا ایسا ہوا؟ کہا نہیں میں یہ نہیں چاہتا تم میری وجہ سے مصیبت میں آ جاؤ، کیونکہ حسین کا ساتھ دینے کا مطلب یہ ہے پوری حکومت سے مقابلہ کرنا، اور میں ہر چیز کے لیے تیار ہو گیا ہوں. میں نے حسین کو دیکھ لیا ہے، اب میں جو مل کے آیا ہوں تو میں حسین کا عاشق ہو گیا ہوں. میں اپنی جان قربان کرنا چاہتا ہوں حسین پہ. تو اگر تم آزاد ہو تو اب اتنے عاشق ہو، ایک مرتبہ دیکھنے پہ عاشق حسین ہو گئے. تو جناب سید الشہداء نے شب عاشور کیا کہا؟ کبھی یہ بھی 6 محرم کو 7 محرم کو تو اس طرف آئے ہیں. کہا عباس چراغ گل کر دو. پھر فوراً کہا زہرقین اگر جانا چاہو نا تو چلے جاؤ، میں وعدہ کر رہا ہوں میں پھر بھی شفاعت کروں گا. تو اب جناب زہرقین نے اپنے ایمان کا اظہار کیا. مولا نے انہیں مہلت دی تاکہ سب کے سامنے اظہار کر سکیں کہ کتنا ایمان ہے. کہا مولا کل کیا ہوگا؟ کہا شہادتیں ہو جائیں گی، ہاتھ کٹ کے گریں گے، سر تن سے جدا کر دیے جائیں گے. کہا کہ مولا کتنی مرتبہ ایسا ہوگا؟ کہا 1 مرتبہ. کہا اگر آپ کی محبت میں 70 مرتبہ یا 70,000 مرتبہ ہمارے لاشوں کے ٹکڑے کر دیے جائیں اور لاش کے ٹکڑوں کو آگ لگا دی جائے، خاک کو ہوا میں اڑا دیا جائے، ہمیں قبر نصیب نہ ہو، تو اے حسین پھر بھی آپ سے دامن نہیں بچائیں گے. اے حسین آپ پہ سب کچھ قربان ہے. یہ جناب زہرقین کا عشق، اتنی محبت. شب عاشور جناب سید الشہداء بار کہہ رہے ہیں جو جانا چاہتا ہے چلا جائے. میں بات وہی پیش کر رہا ہوں، لیکن عصر عاشور میں بار کہتے ہیں جو آنا چاہتا ہے آ جائے. تضاد نہیں ہے، باتوں میں تضاد نہیں ہے. بھئی اگر بلا رہے ہیں تو پھر جانے کے لیے کیوں کہہ رہے تھے؟ عزیزان گرامی سید الشہداء اپنی بیعت اٹھا رہے ہیں اپنے اصحاب سے، جو 72 اصحاب ہیں، کہ جو جانا چاہتا ہے چلا جائے، اور کوئی نہیں گیا. توجہ سے سنیے گا عزیزان گرامی، شب عاشور کہہ رہے ہیں جو جانا چاہتا ہے چلا جائے. سید الشہداء اپنے والوں کو اور اپنے مخالفین کا تعارف کروا رہے ہیں کہ شب عاشور میں نے اپنوں میں کہا تھا جو جانا چاہتا ہے چلا جائے، کوئی نہیں گیا. اس کا مطلب ہے میرے والوں میں کوئی برا نہیں تھا، اور عصر عاشور میرے سارے اصحاب شہید ہو گئے تھے. میں نے بیگانوں میں دشمنوں میں کہا تھا جو آنا چاہتا ہے آ جائے. بہت سے بزرگ پہنچ گئے کہ ان میں نے کہا جو آنا چاہتا ہے آ جائے. کوئی ایک بھی ان کی طرف سے نصرت کے لیے نہیں آیا. تو میرے والوں میں کوئی برا نہیں تھا، اگر ہوتا تو چلا جاتا. یزیدیوں میں کوئی اچھا نہیں تھا، اگر اچھا ہوتا تو آ جاتا. توجہ ہے ذہن کی راہ میں. سید الشہداء پیغام یہ دے رہے ہیں کہ اگر میرے والوں میں کوئی برا ہوتا تو چلا جاتا، اور یزیدیوں میں کوئی اچھا ہوتا تو آ جاتا. حل من ناصر ینصرنا 1 مرتبہ نہیں کہا، 7 مرتبہ دہرایا کہ جو آنا چاہتا ہے آ جائے، جو آنا چاہتا ہے آ جائے. اور روایت کے الفاظ ہیں، سب سے پہلے خود خداوند متعال نے کہا حسین اگر آپ کہیں تو میں پوری بساط کو الٹ دوں گا. کہ پروردگارہ جو طفلی میں وعدہ کیا تھا میں اس کو پورا کروں گا، اتمام حجت کی خاطر کہہ رہا ہوں. دوسری مرتبہ کہا حل من ناصر ینصرنا. روایت کے الفاظ امام سجاد علیہ السلام نے کہا بابا سجاد حاضر ہے. کہا پھوپھی اماں میرا عصا لا دیجئے.
اور میری تلوار لا دیجیے. کہا بیٹا عصا کیوں چاہیے؟ کہ پھوپھی اماں مجھ سے کھڑا نہیں ہوا جا رہا, عصا کا سہارا لوں گا. تلوار لا دیجیے, اپنے بابا کا دفاع کروں گا. تو امام حسین علیہ السلام نے کہا بیٹا آپ پہ احترام ساقط ہے, آپ تعظیماً کھڑے مت ہوئیے, آپ بیٹھے رہیے. امامت کے وارث ہیں, امامت کے بچانے کی خاطر آپ کو بچایا گیا. وإلا جہاد سے امام نہیں روک سکتے, امام کا دفاع واجب ہے. کہ نہیں بیٹا آپ پہ احترام بھی ساقط ہے, آپ پہ جہاد بھی ساقط ہے. آپ تیسری مرتبہ کہا حل من ناصر ینصرنا, تو ملائکہ نے کہا پروردگار ہم چلے جائیں نصرت کے لیے. چھٹے امام فرماتے ہیں 70,000 ملائکہ نازل ہوئے, سب نے کہا کہ حسین ہم سب کے سب نصرت کے لیے حاضر ہوئے. کہا تمہاری مدد نہیں چاہیے. کہا قیامت تک کے لیے وہ سید الشہداء کے حرم کا طواف کر رہے ہیں کہ ہم آئے تھے نصرت کے لیے, لیکن حسین نے ہمیں روک دیا. کہا نہیں تمہاری مدد نہیں چاہیے. کہا اب وہ قیامت تک طواف کر رہے ہیں حرم سید الشہداء کا, اور ثواب کسے ملتا ہے؟ حسین پہ گریہ کرنے والوں کو. جو رونے والا ہے وہ سارا ثواب انہیں منتقل ہوتا رہتا. وہ فرشتے مسلسل کہ ہم آئے بھی حسین کی بارگاہ میں اور ہم نے شہادت کو دیکھا, ہم نے اور کچھ نہیں. اچھا اور کون سا مرحلہ ہے؟ جب تیسری مرتبہ کہا, چوتھی مرتبہ کہا, تو اس وقت جن آئے, جن میں حضرت جعفر جن بھی ہیں. یہ سارے جن آئے. مولانا نے کہا کہ نہیں, لوگ کہیں گے کہ حسین نے جنوں سے جنگ کروائی تھی. کہا میں بے بس نہیں ہوں, اتمام حجت کی خاطر کہہ رہا, میں بے بس نہیں. جنوں کو روک دیا اس لیے بہت سے ہمارے علماء کا اعتقاد ہے کہ بہت سے مقتل حضرت جعفر جن نے بتائے ہیں کہ میں نے کیا کچھ دیکھا ہے. جو جنوں سے ملے انہوں نے, جیسے بہت سے مرثی خانوں سے متعلق ہے, میں تفصیل میں نہیں جا رہا. پھر ایک مرتبہ جملہ کہا حل من ذاب یذب عن حرم رسول اللہ, ہے کوئی جو رسول زادیوں کے پردے کو بچائے؟ حل من مغیث یغیثنا, جب کہا نا کہ ہے کوئی جو رسول زادیوں کے پردے کو بچائے, اس وقت جناب علی اصغر نے اپنے آپ کو گرایا. پتہ نہیں توجہ ہے نہیں ہے, اس مرحلے میں جناب علی اصغر نے اپنے آپ کو گہوارے سے گرایا. تو پوچھا زینب کیا بات ہے, ابھی میں زندہ ہوں, میری زندگی میں اس بلند آواز سے بیویوں کا گریا, آپ کے رونے کی باہر آواز آ رہی ہے. کہا بھیا ابھی آپ نے جب کہا نا حل من مغیث یغیثنا حل من ذاب یذب عن حرم رسول اللہ, علی اصغر نے اپنے آپ کو گہوارے سے گرا دیا. کہا ہاں علی اصغر میرا خون ہے. سنیں گے اب تمہیداً چند باتیں کہوں گا کہ مرحوم کے اخلاص کی وجہ سے آج کتنے افراد آئے ہیں. جناب رباب کا اخلاص کیسا ہے کہ فوراً جناب علی اصغر کو آغوش ملی اور ایک جملہ کہا, علی اصغر میرے دودھ کی لاج رکھ لینا. بیٹا میں خاندان اہل بیت سے نہیں ہوں, روز قیامت اپنی دادی کے سامنے مجھے سرخرو کر دینا. بیٹا جب قربانیاں پیش ہونا, بیٹا آپ چل نہیں سکتے, میں چل کے تو نہیں جا رہے نا جناب علی اصغر, بیٹا آپ چل نہیں سکتے, لیکن بابا پہ کوئی تیر نہ آئے, تیر آپ روک لیجئے گا. اس انداز سے بیٹے کو ہاتھ میں لے کے پیار کر رہی. کیا اخلاص ہے جناب رباب, جناب رباب کی عظمتوں کو سلام, اس پیارے انداز سے. اب میں نے کل جہاں پہ مصائب کو روکا تھا وہیں سے مصائب کو آگے بڑھاؤں گا کہ بی بی نے ایک جملہ کہا تھا نا, مولا میرے پاس آپ کی 2 نشانیاں تھیں, ایک علی اصغر تھا میں نے آپ پہ قربان کر دیا, ایک آپ کی بیٹی ہے اسے جب موقع ملے گا آپ پہ قربان کر دوں گی. اب دیکھیں نام پہ اختلاف ہو سکتا ہے, وجود پہ اختلاف نہیں ہے. کوئی وجود پہ کسی نے اختلاف نہیں کیا. بھئی دیکھیں یہی ہے نا, بہت سے لوگوں نے رقیہ نام لکھا, کچھ نے کہہ دیا سکینہ نام ہے. مجھے نام سے بحث نہیں ہے. حتیٰ طبری نے لکھا ہے کہ حسین کی ایک 4 برس کی بچی تھی جس کا زندان میں انتقال ہو گیا. اب میں یہاں پہ روک کے کہوں گا عزیزان گرامی, میں لفظ شہادت استعمال کرتا ہوں, کوئی اعتراض نہ کرے کہ آپ شہادت کیسے کہہ رہے ہیں. عزیزان گرامی, جب کوئی طبیعی موت مرتا ہے تو اسے انتقال کہا جاتا ہے, اور اگر کوئی ظلم کی وجہ سے مر جائے تو اسے شہادت کہا جاتا ہے. اتنا ظلم ہوا نا کہ ایک 3.5 برس کی بچی دنیا سے رخصت ہو گئی. اتنا ظلم ہوا کہ بچی تاب نہ لا سکی. مصائب تو بی بی کے بہت زیادہ ہیں, میں روک کے چند جملے مصائب کے. آج پورا دن میں نے جناب سکینہ کے مصائب پڑھے ہیں, یہ صبح سے چوتھی مجلس ہے, اور کسی بھی جگہ میں نے مصائب دہرائے نہیں ہیں, ہر جگہ نئے مصائب پیش کیے ہیں. روک کے ایک بات کہوں, جناب زینب کو ام المصائب کہا جاتا ہے, جناب سکینہ بنت المصائب ہے. نہ جانے کتنے مصائب ہیں کہ سارا دن پڑھنے کے بعد بھی بی بی کے مصائب ختم نہیں ہو رہے. ایک سوال کروں, میں ایک جملہ کہوں گا کہ عزیزان گرامی, کبھی بھی کوئی بچہ بے ہوش نہیں ہوتا, ہمیشہ بڑے لوگ
مصائب کی تاب نہ لاتے ہوئے بے ہوش ہوتے ہیں. نہ جانے کتنے مصائب آئے ہوں گے کہ بچی کئی مرتبہ بے ہوش ہوئی ہے. یہ بی بی کئی مرتبہ بے ہوش ہوئی ہے. کئی اثرات تھے بی بی میں جناب سید الشہداء کے. ایک تو خون ہے جناب سید الشہداء کا، دوسرے سینے کا اثر تھا. بھئی مخزن امامت ہے نا امام حسین کا سینہ، اس سینے پہ کوئی بچی سو رہی ہو تو کچھ نہ کچھ منتقل ہو رہا ہوگا. ایک روحانی سفر تھا جو بچی مسلسل طے کرتی رہی تھی. تو اب بی بی نے وہ ادراک حاصل کیا تھا سید الشہداء کا کہ اتنے مصائب آ گئے لیکن بی بی کسی مقام پہ بھی صبر کا دامن نہیں چھوڑتی. تو بی بی کی عظمتوں کو سلام ہے. میں روک کے یہاں پہ 2 جملے کہوں گا. آج ایک جملہ میں مسلسل بار بار پیش کرنا چاہتا ہوں کہ امام زمانہ زیارت ناہیہ میں کہتے ہیں، میرا سلام اس معصومہ بچی پہ جس کے رخساروں کا رنگ بدلتا رہتا تھا. اے مولا، رخساروں کا رنگ کیسے بدلتا ہے؟ نہ جانے کبھی تماچا لگتا تھا رخسار سرخ ہو جاتے تھے، کبھی دوبارہ تماچا لگتا تھا رخسار سیاہ ہو جاتے تھے. نہ جانے کتنے تماچے لگے ہیں. مولا امام زمانہ کہتے ہیں میرا سلام ہو اس معصومہ پہ جس کے رخساروں کا رنگ بدل جاتا تھا. آئیں بھئی آج ذرا مل کے ساتھ چلیے گا. امام سجاد سے پوچھا مولا کن باتوں نے آپ کو زیادہ رلایا؟ مولا فرماتے ہیں 2 باتوں نے مجھے بہت رلایا. ایک میری پھپھیوں کے پردے نے مجھے بہت رلایا، دوسرے بچوں کی پیاس نے مجھے بہت رلایا. جب بھی بچے کہتے تھے نا العطش العطش پیاس، کہ یہ پیاس کا لفظ مجھے بہت رلاتا تھا. کہ مولا اور کسی بات نے، کہا میری چھوٹی سی بہن کے سوالوں نے مجھے بہت رلایا. آئیں ذرا میں آپ کو لے چلوں کچھ دیر کے لیے شام کے اس سفر میں لے چلوں جو کربلا سے کوفہ، کوفہ سے حلب اور حلب سے دمشق کا سفر ہے. اس سفر میں مسلسل ایک بچی، آپ نے دیکھا کہ کوئی بچہ یتیم ہو جاتا نا جو اپنے باپ سے بہت قریب ہو، سینے پہ سونے کی عادت ہو، اسے جب آزادی ملتی ہے نا فوراً سینہ تلاش کرتا ہے. وہ بچہ چاہتا ہے مجھے کوئی سینے سے لگا کے پیار کرے، کوئی میرے سر پہ شفقت کا ہاتھ رکھے، میرے کانوں سے جو خون بہ رہا ہے مجھے اس کانوں پہ ہاتھ لگا کے پیار کرے. بس بھی بچی کے ایک مرتبہ رسیاں کھلی، تیزی سے دوڑتی ہوئی آگے بڑھی. امام سجاد زمین پہ بیٹھے تھے، مولا کے گلے میں باہیں ڈال دیں. بس گلے میں باہیں ڈالنا تھا. امام نے کہا کہا بھیا کیا بات ہے، بھیا کیا بات ہے آپ آہیں بھر رہے ہیں؟ کہا بہن میری زنجیریں بہت گرم ہیں، جب کوئی میری زنجیروں کو ہلاتا ہے نا تو میری کھال اترنے لگتی ہے. بس یہ حلب کا مقام تھا، عیسائی علاقہ تھا. کچھ دیر میں بی بی کو پانی ملا، پانی کا ملنا تھا. جیسے ہی کوزہ ملا نا بی بی نے فوراً وہ کوزہ ہاتھ میں لیا، پانی پیا نہیں، فوراً امام سجاد کی طرف بڑھی، گرم زنجیروں پہ پانی ڈالنے لگی. مولا سجاد نے پوچھا بی بی کیا بات ہے؟ بہن یہ آپ زنجیروں پہ پانی کیوں ڈال رہی ہیں؟ آپ نے پانی کیوں نہیں پیا؟ کہا بھیا آپ ہی نے تو کہا تھا زنجیریں گرم ہیں، میں گرم زنجیروں کو ٹھنڈا کر رہی ہوں. مولا سجاد کہتے ہیں میری بہن نے مجھ سے پوچھا کہ بھیا میں نے زندگی میں آپ کو کبھی پاؤں پھیلائے بیٹھے نہیں دیکھا، یہ آپ نے پاؤں کیوں پھیلا رکھے ہیں؟ کہا بہن میرے نالین ٹوٹ گئے ہیں، جب میں پاؤں زمین پہ رکھتا ہوں نا تو کانٹے میرے آبلوں میں چبھنے لگتے ہیں، میرے پاؤں میں بڑی تکلیف ہے. مولا فرماتے میری چھوٹی سی بہن بیٹھ گئی، ایک ایک کانٹے کو چننے لگی. کب میری بہن سے کوئی پوچھنے والا نہیں تھا بی بی آپ کے بھی پاؤں میں آبلے، کہیں کانٹے تو نہیں لگے؟ بس بھئی یہ ایام جناب سکینہ کے ایام ہیں. سفر کا مہینہ ہے نا بی بی کی شہادت کا. مجھے نہیں معلوم 5 تاریخ صحیح ہے، 7 ہے، 9 ہے، 13، آج شب 13 ہے نا، تو آج میں صرف بی بی ہی کے مسائل پڑھوں گا. ذرا میرے ساتھ چلیں کچھ دیر کے لیے، زندان میں چلیں جہاں پہ ایک بچی مسلسل روتی رہتی ہے، رو رو کے اپنی ماں سے ایک ہی بات کہتی ہے اماں مجھے بابا کے پاس جانا ہے، اماں مجھے بابا بہت یاد آتے ہیں. بس بھئی ہر بچی کو باپ سے محبت ہوتی ہے. جب زندان سے پہلے دربار میں ایک مرتبہ یزید نے پوچھا نا یہ بچی کون ہے، تو جناب سکینہ کے لب ہلے لیکن آواز نہیں آئی. اس نے دوبارہ سوال کیا، کہا کہ تم بول رہی ہو آواز نہیں آ رہی. بی بی نے اپنی آنکھوں سے گلے کی طرف اشارہ کیا. تو ایک مرتبہ اس نے کہا گلے میں رسی ہے ذرا رسی کو کھول دو. جیسے ہی رسی کھلی نا تو بی بی نے فوراً کہا
کہا میں حسین کی بیٹی ہوں، انا سکینہ بنت الحسین، میں حسین کی بیٹی سکینہ ہوں۔ کہا کون سی سکینہ؟ کہا میں اپنے بابا کے سینے پہ سوتی تھی، اگر تصور کر سکے تو جملے کو پیش کر رہا ہوں، جو دیکھ سکے دیکھیں گے، نہیں تو تصور کیجئے گا۔ ایک مرتبہ اس نے ایک تش سے کپڑا ہٹایا، بس کپڑے کا ہٹانا تھا، بی بی کی نگاہ پڑی تش رکھے، اس تش کے اندر ایک سر رکھا تھا۔ فوراً جناب سکینہ نے جب سر کو دیکھا نا تو اس نے اشارہ کر کے کہا تمہارے باپ کو تم سے بڑی محبت تھی؟ کہا بابا مجھ سے بہت محبت کرتے تھے، کہ ذرا تمہاری محبت کا امتحان ہو جائے، اپنے باپ کو اپنے پاس بلا لو۔ جناب سکینہ نے جلا ہوا دامن اٹھایا، کہا بابا میری محبت کا واسطہ، بابا میرے پاس آ جاؤ۔ بس بی بی نے ایک مرتبہ رونا شروع کیا، سارے دربار نے دیکھا، تش سے وہ سر مبارک اٹھا۔ جب بی بی کے پاس گیا، بی بی نے اپنے سینے سے لگایا اور رو کے ایک جملہ کہا، بابا جب آپ خیمے سے گئے تھے رگیں کٹی ہوئی نہیں تھی، بابا یہ کس نے رگوں کو کاٹ دیا؟ بس بھئی بچی کا تڑپنا رونا بیویوں سے برداشت نہیں ہوا، میں نے تمام کر دیا، آخری جملے سن لیجئے۔ بس بھی ایک مرتبہ زندان شام تھا، رات کا وقت تھا، چند دن گزر چکے تھے کہ جناب سکینہ نے، امام سجاد فرماتے میری بہن نے خواب دیکھا۔ کیا خواب دیکھا؟ کہا کہ جناب سید الشہداء تشریف لائے ہیں اور اپنے دونوں باہوں کو پھیلا کے کہتے بیٹی میرے پاس آ جاؤ۔ جیسے ہی بی بی نے مولا کو دیکھا کہ بابا مجھے چھوڑ کے مت جائیے گا، بابا آپ کے بعد شمر نے مجھے بہت تماچے مارے تھے۔ ایک مرتبہ بی بی تڑپنے لگی، مولا نے آغوش میں لیا، بی بی کی آنکھ کھل گئی، جیسے ہی اٹھی تو بی بی تڑپنے لگی کہ اماں ابھی میرے بابا یہیں زندان میں موجود تھے، مجھے لینے کے لیے آئے تھے، مجھے آغوش میں لے رکھا تھا۔ آیت اللہ اشتہاردی نے سوگنامہ آل محمد میں لکھا ہے کہ اچانک بی بی تڑپنے لگی، جناب رباب رونے لگی، کہ بی بی میں کیا جواب دوں؟ اپنی بچی کو ایک مرتبہ یزید کے کانوں میں آواز گئی، کہا جاؤ جا کے بچی کو اس کا سر دے دو تاکہ یہ رونا بند کر دے، میرے خواب میں میرے سونے میں خلل آ رہا ہے۔ جاتا جناب سکینہ کے پاس سر مقدس لایا گیا، بی بی دوبارہ لپٹ کے رونے لگی، کچھ ہی دیر میں زمین پہ گر گئی۔ جب زمین پہ گری امام سجاد نے کہا پھوپھی اماں میری بہن سے میرے بابا کا سر لے لے۔ کہا سجاد کیا بات ہے؟ سکینہ کا سانس نہیں آ رہا۔ کہا پھوپھی اماں میری بہن کی زحمتیں تمام ہو گئی۔ ایک مرتبہ ساری بیویاں رونے لگی۔ میں ایک سوال کروں گا، آپ نے زندگی میں کبھی دیکھا ہے کہ کوئی زنجیروں کے ساتھ کوئی لاشیں دفنانے جائے؟ ایک مرتبہ امام سجاد نے ننھا سا لاشا ہاتھوں پہ اٹھایا۔ میرا دل کہتا ہے جب زندان میں قبر بنا رہے ہوں گے تو آواز دی ہوگی، او 72 کے عزادار بابا اپنی بچی کا لاشا لے لو۔ جب 2 ہاتھ بلند ہوئے، امام سجاد نے لاشا دیتے ہوئے ایک ہی جملہ کہا ہوگا، بابا آرام سے لاشا لیجئے گا، یہ بچی بڑی زخمی ہے۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلِبٍ يَنقَلِبُونَ۔ آئیں بھئی ذرا مل کے میرے ساتھ کچھ دیر کے لیے شام چلیں۔ آج تو آپ نے روضہ دیکھا ہوگا نا، جو دربار یزید کے باہر جنہوں نے زیارت کی ہے، جو آج روضہ بن گیا ہے رقیہ بنت الحسین، وہی زندان تھا۔ بہت بعد میں روضے کی تعمیر ہوئی ہے۔ زندان میں ایک ننھی سی قبر تھی۔ جب بیویوں کو رہائی ملی تو ایک ماں اس قبر سے لپٹ کے رو رہی تھی اور بار بار ایک ہی جملہ کہتی تھی، جناب رباب سکینہ تمہیں سب سے زیادہ شوق تھا مدینے واپس جانے کا، بیٹی اٹھو اب ہم مدینے واپس جا رہے ہیں۔ پروردگارا واسطہ زندان کی اس ننھی سی قبر کا، پروردگارا 12ویں امام کے ظہور میں تعجیل فرما۔ پروردگارا اولاد والے بیٹھے ہیں، میں ایک ہی صرف واسطہ دوں گا،
جب جناب سید الشہداء ودا کر رہے تھے نا جناب سکینہ سے، تو ایک ہی جملہ کہہ رہے تھے، سکینہ میرے بعد سب سے زیادہ ظلم بیٹی آپ پہ ہوگا. اور مولا نے سینے سے لگایا، بہت دیر تک پیار کرتے رہے. کہا لیکن بیٹی جہاں ماں سلا دے وہاں سو جانا، ضد نہ کرنا میں نے بابا کے پاس سونا، مجھے بابا کے سینے پہ نیند آتی ہے، بیٹی جہاں ماں سلا دے وہاں سو جانا. تو میں چند برس پہلے کربلا میں مصائب پڑھ رہا تھا، مولا کی وداعی کے اس مقام پہ جہاں خیمے کے باہر مولا نے ودا کیا، وہاں ایک اور عالم دین مصائب پڑھ رہے تھے. انہوں نے ایک جملہ کہا کہ اس مقام پہ بی بی نے ایک جملہ کہا مولا سے، کہا بابا آخری مرتبہ مجھے سینے پہ سلا لو. کہا مولا اسی خاک کربلا پہ لیٹ گئے، کچھ دیر بی بی کو سینے سے لگایا، پیار کرنے کے بعد کہا کہ بی بی اب خیمے میں واپس چلی جائیے، کیونکہ ابھی کے جو بعد کے مصائب ہیں وہ آپ برداشت نہیں کر سکیں گی. تو بی بی نے ایک سوال کیا، کہا بابا جب بھی آپ مجھے سینے پہ سلاتے تھے تو مجھے کہا کرتے تھے اسلام میں بیٹوں کا بھی حق ہوتا ہے بیٹیوں کا بھی حق ہوتا ہے. بابا آپ بھیا علی اکبر کو ساتھ لے گئے، بھیا علی اصغر کو ساتھ لے گئے، بابا مجھے بتائیے میرے حصے میں کیا آیا ہے. تو امام حسین نے تھوڑی سی خاک کربلا اٹھائی اور بی بی کے سر میں ڈال دی. تو بی بی نے فوراً پوچھا بابا یہ آپ نے کیا کیا؟ کہا بیٹی آپ کے حصے میں یتیمی آئی ہے، آپ کے حصے میں اسیری آئی ہے، آپ کے حصے میں شام کی قید آئی ہے، آپ کے حصے میں شمر کے تماچے آئے. پروردگارا واسطہ اس بی بی کی عظمتوں کا. پروردگارا تجھے واسطہ جناب سکینہ بنت الحسین کا، ان کے مصائب کا واسطہ. ہم سب کو زندگی میں دوبارہ شام کی زیارات نصیب فرما، ہمیں بار بار کربلا کی زیارت نصیب فرما. پروردگارا ہم سب کو آخرت میں جناب سکینہ کی شفاعت نصیب فرما. پروردگارا ایک بچی اگر شفاعت کرتی ہے نا باپ سے، جناب عباس کو اجازت نہیں نہ مل رہی تھی پانی، صرف ایک بچی نے کہا تھا بابا چچا سے کہہ دیجئے مجھے پانی لا دیں. تو امام حسین نے یہی کہا تھا نا، عباس آپ ایسی سفارش لائے ہیں جو میں رد نہیں کر سکتا، لیکن عباس آپ کو پانی لانے کی اجازت ہے. پروردگارا اس بی بی کی عظمتوں کا واسطہ ہم سب کو جناب سید الشہداء کی شفاعت نصیب فرما، ہم سب کی عاقبت بخیر فرما، ہمارے مرحومین کے درجات کو بلند فرما. خصوصاً سید فتح جعفری، غلام سرور جاوید پروین بی بی بنت سردار علی شاہ، اور جتنے اور مرحومین ہیں، آج جتنے مومنین اس دنیا سے رخصت ہوئے ہیں جو شہید ہیں، ان سب کے درجات کو بلند فرما. پروردگار ان سب کی قبروں کو منور فرما. آج 40واں ہے. مجھے بتایا گیا کہ مرحوم سید فصیح جعفری کی بھی 3 بیٹیاں ہیں، بیٹا نہیں ہے. لیکن ایک سوال کروں آپ سے، آج مومنات ان یتیم بچیوں کو پیار کر رہی ہوں گے نا؟ باپ دنیا سے چلا گیا، ہر عورت جائے گی اس بچی کے سر پہ ہاتھ رکھے گی، بچیوں کے سروں پہ ہاتھ رکھ کے یہی کہیں گی نا اب یتیم ہو گئی ہیں. کبھی آپ نے ایسا نہیں دیکھا ہوگا کہ کوئی بالوں میں ہاتھ ڈال دے، کوئی بالیوں کو اتارنے لگے. لیکن نہ جانے کتنے مصائب آئے ہیں حسین کی بیٹیوں پہ، کہ اتنے مصائب تو کائنات میں کہیں نہیں آتے. پروردگارا واسطہ حسین ابن علی کا، مرحوم فصیح جعفری کے درجات کو بلند فرما، ان کی قبر کو منور فرما. پروردگارا ان کی بیٹیوں سے متعلق جو مرحوم باپ کے خواب تھے ان خوابوں کو پورا فرما. ہر باپ کی حسرتیں ہوتی ہیں، ہر باپ کو اولاد سے محبت ہوتی ہے، بیٹیوں سے ہر باپ کو محبت ہوتی ہے، لیکن اگر باپ حسین ہو، بیٹی سکینہ ہو، اور باپ علم امامت سے جانتا ہو اس پہ کتنے ظلم ہونے والے ہیں. میرا دل کہتا ہے ایک حکمت یہی تھی سینے پہ سلانے کی، کہ اس بچی نے کسی زندان میں صبر کرنا ہے، اس بچی نے مسلسل خاک کربلا پہ بیٹھنا ہے. میں ایک صرف آپ سے سوال کروں گا، آپ یہاں سے اٹھیں گے، گھر جائیں گے، اپنے نرم بستر پہ سو جائیں گے، کوئی خاک پہ تو نہیں بیٹھا رہ جائے گا. شام غریبہ میں ایک بچی خاک پہ بیٹھی ہوئی تھی، جب خیمے جل گئے وہ خیموں سے باہر خاک پہ بیٹھی تھی. پروردگارا اس بی بی کی عظمتوں کا واسطہ، ان کے مصائب کا واسطہ، ہم سب کو بار بار سید الشہداء کی زیارت نصیب فرما. پروردگارا جتنے زائرین ہیں، جتنے اس وقت زیارت پہ جا رہے ہیں کربلا کی، جو عراق کی زیارت پہ جا رہے ہیں، اربعین پہ زیارت پہ جا رہے ہیں، سب کی حفاظت فرما. پروردگارا دشمنان اہل بیت کو نیست و نابود فرما، داعش کو، طالبان کو، ان دہشت گردوں کو، سپاہ صحابہ کو، آل سعود کو غارت فرما. پروردگارا ہمارے مقامات مقدسہ کی حفاظت فرما. پروردگارا تجھے واسطہ اپنے عزت و جلال کا، شام میں دمشق کے اس روضے کا،
چند برس پہلے میں ایک جملہ پیش کر رہا ہوں، میں جانتا ہوں میں نے بہت آج مسائل پڑھ دیا. پروردگارا، جب ہم وہاں پہ گئے تھے نا تو مختلف لوگ مختلف تبرکات لے کے آئے تھے. ایک مومنہ نے کہا کہ میری طرف سے بالیاں چڑھا دیجئے گا. میں نے منت مانی تھی. جب میں بالیاں لے کے گیا، جو آدمی بالیاں دیکھتا تھا تڑپ کے رو رہا تھا. نہ مسائب پڑھنے کی ضرورت تھی، صرف بالیاں لوگ دیکھتے تھے. بی بی ایسی بالیاں اتاری گئی آپ کی کہ آج تک کائنات میں آپ ہی کے نام پہ بالیاں تقسیم ہوتی ہے. اے حسین کی بیٹی، آپ کے ان کانوں کا واسطہ، میں جملہ کہوں گا، پروردگارہ جناب سکینہ کے شانوں پہ اس خون کا واسطہ جس خون کو دیکھنے کے بعد بی بی بار بار فرات کا رخ کرتی تھی، کہتی تھی چچا عباس، چچا آپ کتنی محبت کرتے تھے مجھ سے، ذرا آ کے دیکھو میرے کانوں سے خیسے خون بہ رہا ہے. پروردگارہ بی بی کی عظمتوں کا واسطہ دشمنان اہل بیت کو نیست و نابود فرما، مؤمنین کی حفاظت فرما. پاکستان میں حالات خراب ہیں، پاکستان میں، عراق میں، افغانستان میں، شام میں، بحرین میں، یمن میں، کشمیر میں، جہاں جہاں حالات خراب ہیں سب کی حفاظت فرما، خصوصاً عزاداروں کی حفاظت فرما. جہاں جہاں عزاداری ہو رہی ہے سب کی حفاظت فرما. خصوصاً اس وقت کراچی میں، پنجاب کے بہت سے علاقوں کے اندر حالات بہت زیادہ خراب ہیں. پروردگارہ تمام عزاداروں کی حفاظت فرما. جہاں جہاں مجالس ہو رہی ہیں، خصوصاً جو ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں، ان سب کی حفاظت فرما، ان کے پردوں کی حفاظت فرما. پروردگارہ جو بھی آنکھ بری نگاہ سے دیکھے عزاداری کو، اس کو غارت فرما. پروردگارہ جو ہاتھ بلند ہو علم کی زیارت کے لیے، ان کی حفاظت فرما. جتنے بھی عزادار اس وقت مختلف طریقہ ہے عزاداری سے عزاداری برپا کریں، ان سب کی حفاظت فرما. جو ہاتھ بلند ہے پروردگارہ کسی کو رد نہ فرما. پروردگارہ بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ عنایت فرما. پروردگارہ اس بچی کا واسطہ جتنے مومنین نے التماس سے دعا کی ہے سب کی دعائیں مستجاب فرما. پروردگارہ اس بی بی کی عظمتوں کا واسطہ میں ایک سوال کروں گا، کبھی آپ نے ایسا تو نہیں دیکھا ہوگا کہ کسی بیمار کو بستر سے گرا دیا گیا ہو؟ پروردگارہ ان بیماروں کا واسطہ جن سے بستر بھی لوٹ لیے گئے تھے، پروردگارہ جتنے مومنین مریض ہیں سب کو شفائے کاملہ عاجلہ عنایت، اور جتنے بے اولاد ہیں سب کو اولاد عنایت فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم بحق محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين. ماتم حسین یا حسین.